جس نبی کے قدموں میں اپنا دل رکھتا رہا ہوں، بس خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے ایک بار میں اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار اس نبی کا دیدار کرا دے ابا، ایک بار اس نبی کی زیارت کرا دے، بس ایک بار ان کے چہرے کی زیارت کرا دے، اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہی میری آرزو ہے، یہی میری خواہش ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ میرے بھائیو، یا رسول اللہ، اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے لبوں پر آخری الفاظ آپ کے دین کے ہوں۔ میرا گناہ بس اتنا سا ہے کہ میں ایک یہودی گھر میں پیدا ہوا، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میرے محمد کا رب مجھے معاف کر دے گا؟ یا رسول اللہ، آپ کی مسکراہٹ میری دنیا کی روشنی تھی، میری دنیا کا نور تھا، مگر آج میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ مدینے کی گلیاں اس دن خاموش تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول مسجد سے باہر نکلے، لیکن آج نبی کا دل بے چین تھا، آج نبی کا دل بے قرار تھا۔ آپ ایک خاص منظر کے منتظر تھے۔ وہ کون سا منظر تھا؟ ہائے، وہ بچہ جو روزانہ نبی کے جوتے صاف کیا کرتا تھا، وہ بچہ جو روزانہ نبی کے جوتے اٹھا کر نبی کے قدموں میں رکھا کرتا تھا، آج کہیں نظر نہیں آ رہا، آج دکھائی نہیں دے رہا۔ نبی نے مسجد سے باہر قدم رکھا، نظر ادھر ادھر دوڑائی، مگر وہ بچہ نظر نہ آیا، وہ بچہ نظر نہ آیا جو بچہ نبی کے قدموں میں نبی کے جوتے صاف کر کے رکھا کرتا تھا۔ ہائے، چہرے پر اداسی کے آثار نمایاں تھے۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، صحابہ، وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، صحابہ، میرا نوکر نظر نہیں آ رہا جو اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے جوتے صاف کیا کرتا تھا، جو میری خدمت کرتا تھا۔ صحابہ، وہ مجھے بہت عزیز تھا، اس کے دل میں کتنا ادب تھا، کتنا احترام تھا، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میری نوکری کرتا تھا۔ بتاؤ وہ میں محمد سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ او میرے صحابہ، میں اس بچے کی محبت اور احترام کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ بتاؤ تو صحیح، آج وہ کیوں نہیں آیا؟ آج میں محمد کی نوکری کرنے کیوں نہیں آیا؟ کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ کیا تم میں سے کسی نے اسے دیکھا ہے؟ کیا کوئی اسے جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ کوئی اسے جانتا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہائے، نبی کے الفاظ سن کر صحابہ کرام ایک دم خاموش ہو گئے، صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی نے ہمت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، وہ بچہ بیمار پڑا ہے گھر میں، اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ اپنے گھر پر ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اور یا رسول اللہ، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہائے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ سن کر نبی کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی کے دل میں ایک درد کی لہر دوڑ اٹھی جب نبی نے سنا کہ وہ بچہ بیمار ہے اور زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرے نبی بچے کی محبت کو بھول نہیں سکتے تھے۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، صحابہ، اگر وہ بیمار ہے تو پھر جلدی کرو، ہم اس کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ صحابہ، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے مگر اس کے دل میں محبت اور ادب کا سمندر ہے۔ وہ خود چھوٹا ہے، چھوٹی عمر کا ہے، مگر اس کا جو دل ہے نا، اس کے دل میں محبت اور ادب کا سمندر ہے۔ صحابہ، وہ میرا خدمتگار ہے، میں اسے ایسے حال میں تنہا اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ چلتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ صحابہ نے ادب سے کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو بچہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، جو بچہ آپ کی نوکری کرتا ہے، جس کی غیر موجودگی نے آپ کا دل بے قرار کر دیا، اگر آپ جانتے ہیں تو وہ یہودی ہے، وہ یہودی بچہ ہے۔ ہائے،
جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ بچہ جس کی غیر موجودگی نے آپ کا دل بے قرار کر دیا، بے چین کر دیا، وہ بچہ تو یہودی ہے۔ آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، دل کے کانوں سے سننے والا جملہ ہے۔ نبی نے نرمی سے فرمایا صحابہ، وہ یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی عیادت کرنے جائیں۔ وہ یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ انسان تو ہے، اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی عیادت کرنے جائیں۔ اگر وہ یہودی ہے تو کیا ہوا، ہمارا دوست تو تھا نا، ہمارا خدمتگار تو تھا نا، ہماری نوکری تو کرتا تھا۔ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس بچے کے مکان کی طرف چل پڑے۔ ادھر سے حضور صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس کے مکان کی طرف چلے، ادھر سے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایک بیمار بچہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک درد بھری کہانی سنو میری قوم کے نوجوانوں، درد بھرا واقعہ سنو۔ اس واقعے نے پتھر دلوں کو موم کر کے رکھ دیا۔ ادھر سے میرے حضور علیہ السلام اس بیمار بچے کی طرف جا رہے تھے، ادھر سے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایک بیمار بچہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ کمزور جسم اور معصوم آنکھوں والا بچہ جس کے دل میں محبت اور ادب کا سمندر موجزن تھا، آج اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا۔ کونے میں بیٹھا اس کا بوڑھا باپ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا ہے اور بیٹا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ وہ بیٹا تھا جسے وہ اپنی دنیا کہتا تھا، کیونکہ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کا ہر خواب قربان کر دیا تھا، ہر خواب قربان کر دیا تھا۔ اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، بیٹے کی رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا، بیٹے کے منہ میں ڈالتا رہا۔ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے بوڑھی کمزور سی کمر پہ بونیاں لاد لاد کے محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر باپ سے رہا نہ گیا، وہ بے اختیار بستر کے قریب آیا۔ باپ بیٹے کے بستر کے قریب آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، روتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹے میں نے اپنی پوری زندگی تیرے نام کر دی، میرے لخت جگر، میرے نور نظر بیٹے، میں نے اپنی پوری زندگی تیرے نام کر دی، اپنی جوانی تیرے نام کر دی، اپنا بڑھاپا تیرے نام کر دیا، میرا سب کچھ تو ہے، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہے، تو جا رہا ہے، جاتے جاتے اپنی آخری خواہش تو بتا دے تاکہ میں تیری آخری خواہش پوری کر سکوں۔ اگر مجھے جان کی بازی بھی کیوں نہ لگانی پڑ گئی، میں تیری خواہش پوری کروں گا۔ بتا میرے بیٹے، تیری کوئی خواہش تو نہیں؟ بچہ جو پہلے ہی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی زندگی کے دن گن رہا تھا، باپ کی بات سن کر اور زیادہ رو پڑا، باپ کی یہ آفر سن کر اور زیادہ رو پڑا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، کمزور سے لہجے میں کہا، بابا میری ایک خواہش ہے، میری ایک خواہش ہے، لیکن اگر تو چاہے تو پوری ہو سکتی ہے، اگر نہ چاہے تو شاید میری یہ خواہش ادھوری رہ جائے، پھر شاید خواہش پوری کیے بغیر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں۔ باپ جو پہلے ہی بیٹی کی تکلیف سے ٹوٹ چکا تھا، بے قراری سے بولا، بیٹے جلدی بتانا، میں اپنی جان قربان کر کے بھی تیری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، جان کی بازی لگانا پڑی تو میں لگا لوں گا، تیری خواہش پوری کروں گا۔ تیری خواہش پوری کرنے کے لیے اگر مجھے آسمان کے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، بیٹے جلدی بتا تیری کون سی خواہش ہے۔ بچے نے لرزتے ہوئے ہونٹوں اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہا، بابا موت میرے قریب ہے، بابا میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، موت میرے قریب ہے، مگر میرے دل میں ایک خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ جس نبی کے جوتے اٹھا کر میں صاف کرتا رہا ہوں، جس نبی کے قدموں میں
اپنا دل رکھتا رہا ہوں، بس خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے ایک بار میں اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابا، جس نبی کے جوتے اٹھا کر میں اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتا رہا ہوں نا، جس نبی کے قدموں میں اپنا دل رکھتا رہا ہوں، بس میری خواہش اتنی سی ہے کہ موت سے پہلے ایک بار اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار اس نبی کا دیدار کرا دے ابا، ایک بار اس نبی کی زیارت کرا دے، بس ایک بار ان کے چہرے کی زیارت کرا دے، اور کچھ نہیں مانگتا، یہی میری آرزو ہے، یہی میری خواہش ہے ابا، یہ خواہش تو پوری کر دے۔ ہائے، یہ سن کر باپ کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئی۔ وہ بولا، بیٹے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جانتا ہے کہ ہم یہودی ہیں اور وہ نبی ہماری قوم کے لیے دشمن سمجھے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں اور ہم یہودی ہیں، یہ سب کچھ جان کر بھی تو اس کی زیارت کی بات کر رہا ہے؟ ہے بچہ روتے ہوئے بولا، بابا وہ دشمن نہیں ہے، اگر حقیقت پوچھتے ہو، اگر سچ پوچھتے ہو، وہ دشمن نہیں ہے، وہ تو رحمت بن کر آئے، وہ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی اتنا کسی کے لیے نہیں تڑپا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے تڑپا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی جو کہہ رہا ہے، میرے امتی جب چلا کر تو دیکھ بھال کے چلا کر، اس لیے کہ کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے۔ بتاؤ وہ کتنی محبت کرنے والے ہوں گے؟ بابا وہ دشمن نہیں ہے، وہ تو رحمت ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ مجھے ہمیشہ پیار سے دیکھتے تھے، جب میں ان کے جوتے صاف کرتا تھا تو وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، کبھی فرق نہیں کیا انہوں نے۔ بابا وہ انسان نہیں، وہ تو خدا کی طرف سے بھیجی گئی روشنی ہے۔ میری آخری خواہش یہی ہے کہ موت سے پہلے ایک بار ان کا چہرہ دیکھ لوں، ایک بار ان کی زیارت کر لوں۔ کیا آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہیں؟ باپ اپنے بچے کے الفاظ سن کر بے اختیار رو پڑا میرے بھائیوں، کیونکہ باپ یہودی تھا۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر، بیٹے کی گواہی سن کر، اب باپ کے دل میں بھی بچے کے نبی کے لیے محبت اور ادب کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ باپ نے بچے کی خواہش پوری کرنے کا عزم کر لیا۔ جیسے ہی باپ باہر نکلا بچے کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ جاتا ہوں، مسلمانوں کے نبی کو اپنے گھر لے آتا ہوں، گلی کے کونے پر پہنچا ہی تھا، کیا دیکھتا ہے کہ میرے کریم نبی صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اسی کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے جب بیٹے کی خواہش یاد آئی تو فوراً قدموں پر گر پڑا، فوراً قدموں پر گر پڑا۔ میری قوم کے نوجوانوں، مسلمانوں، قبل اس کے کہ یہ اپنے بیٹے کی خواہش پیش کرتا، اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی اسی گلی میں فلاں نامی شخص کا گھر ہے، وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اس آدمی کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں ایک صحابی بولے، ہم نے سنا ہے کہ اس شخص کا بیٹا بیمار ہے اور ہمارے آقا اس بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہائے، ادھر اندھیرے کمرے میں بستر پر پڑا بچہ جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا، امی فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، فضا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ میرا سردار آ رہا ہے۔ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ قصہ مختصر میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں ایک کمزور سا بچہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی سانسیں رک کر چل رہی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ نبی نے بچے کے قریب جا کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور بچے نے آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کائنات کے سردار کھڑے ہیں، کائنات کے نبی کھڑے ہیں۔ کمزور آواز میں اس نے کہا، یا محمد آپ میرے گھر میں تشریف لائے؟ نبی نے نرمی سے کہا، ہاں بچے، تم میرے جوتے اٹھایا کرتے تھے، آج میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، تمہیں حوصلہ دینے آیا ہوں۔ بتاؤ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے بچے نے کانپتے ہونٹوں اور کمزور آواز میں کچھ ایسے الفاظ کہے جن الفاظوں نے
نبی کو رلا دیا۔ کچھ اس طرح کے دردناک الفاظ تھے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اس بچے نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے ہمیشہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ کے جوتے صاف کیے، ہمیشہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ کے جوتے صاف کیے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دل کو صاف کر دیں۔ ساری زندگی میں نے آپ کے جوتے صاف کیے، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دل کو صاف کر دیں، میرے دل سے یہودیت کا زنگ اتار دیں۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو ہمیشہ قریب سے دیکھا ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ قریب سے دیکھا ہے، مگر آج موت میرے قریب ہے اور میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ یا رسول اللہ، اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے لبوں پر آخری الفاظ آپ کے دین کے ہوں۔ میرا گناہ بس اتنا سا ہے کہ میں ایک یہودی گھر میں پیدا ہوا، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میرے محمد کا رب مجھے معاف کر دے گا؟ یا رسول اللہ، آپ کی مسکراہٹ میری دنیا کی روشنی تھی، میری دنیا کا نور تھا، مگر آج میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، کیونکہ آج میں آپ جیسی عظیم شخصیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے پیار دیا اور آج میں اپنی روح آپ کے دین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے کریم آقا رو بھی رہے تھے، کریم آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میرے کریم آقا بچے کی درد بھری آوازیں بھی سن رہے تھے، درد بھرے جملے بھی سن رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا امتی بن کر مروں۔ یا رسول اللہ، کیا میرا یہ ننھا سا دل آپ کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اور میرا یہ ننھا سا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا امتی بن کر مروں تاکہ میری روح آپ کے قریب ہو سکے۔ جس طرح اس دنیا میں آپ کی نوکری کرتا رہا، میں چاہتا ہوں آخرت کی زندگی میں بھی آپ کی نوکری مل جائے، آپ کی خدمت مل جائے۔ یہودی بچے کے یہ الفاظ سن کر نبی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے بچے کو گلے لگایا، سینے لگایا۔ آپ نے فرمایا، میرے بچے، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے گا اور تم ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں کھیلتے رہو گے۔ نبی نے شفقت سے بچے کو اپنے قریب کیا، سینے لگایا اور ساتھ میں فرمایا، تمہارا دل پاک ہے بچے، تیرا دل پاک ہے، اللہ تجھے ضرور قبول کرے گا، اللہ تجھے ضرور قبول کرے گا، جلدی کر کلمہ پڑھ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ روح نکال لے۔ بچے نے کمزور آواز میں اور کمزور سے لہجے میں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پڑھتے ہی بچے کی روح پرواز کر گئی۔ جب بچے کی روح پرواز کر گئی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بچے کے والدین کی چیخ نکل گئی۔ جب خاموشی چھائی، ادھر سے بچے کی روح نکلی، ادھر سے بچے کے والد کی چیخ نکل گئی اور اپنے بیٹے کے بے جان جسم کو دیکھ کر رونے لگا اور نبی کے قدموں پر گرا، گر کر کہنے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا، یا محمد، میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا، اے مسلمانوں کے نبی، میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جو اپنے دشمن کے بچوں سے بھی اس قدر محبت کرے، آج تک ایسا سردار نہیں دیکھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، مگر دشمنوں کے بچوں کے ساتھ محبت